جا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاتھ آپ جب جوش کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ ابھی تھکے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ پوری دنیا میں کتنی قوم ہے؟ 554۔ پوری دنیا میں 554 قوم بستی ہیں، اور 415 قوم میں نکاح کا رواج ہے۔ ایک نکاح نہیں، ایک سے زیادہ نکاح۔ کوئی بڑا ہوا جلدی سے نکاح ہو گیا، بیوہ ہے اس کا بھی نکاح کر دیا، تاکہ ہر غریب عورت کا چولہا جل جائے۔ 554 قوم ہے۔ انسائکلوپیڈیا کی رپورٹ ہے، 1949 میں جارج مرڈاک نام کے پروفیسر نے لکھا، پوری دنیا میں 554 قوم بستی ہیں، 415 قوم میں نکاح کا رواج ہے۔ اور سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، برطانیہ میں عورت زیادہ ہے مرد کم ہے، 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ۔ جرمنی میں مرد سے عورت زیادہ ہے، 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ اب جو ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہو گیا، چلیے اس عورت کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کو گھر آباد کرنے کا موقع مل گیا، گھر بسانے کا موقع مل گیا۔ باقی عورت جو بچ گئیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو مرد ہے نہیں، نکاح کس سے کرے؟ اب ان عورتوں کے لیے 2 ہی راستے ہیں کہ صبر کرے نکاح نہ کرے، زنا کرے نکاح چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا کہ بیوہ کا نکاح کراؤ، بالغ کا جلدی سے نکاح کراؤ، تاکہ ہر غریب عورت کو چولہا جلانے کا موقع مل جائے۔ میرا قائد ہے وہ، میرا قائد ہے وہ، زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی۔ کلی آغاز تھا جس کا، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ سن کر کے حیرت ہوگی، 16 سال کی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے۔ مسلمان سماج میں 83 سال 73 سال کے بوڑھوں سے، یو پی سے آتے ہیں، عرب سے آتے ہیں، بہار بنگال پہنچتے ہیں، حیدرآباد پہنچتے ہیں، 16 سال کی لڑکی سے 73 سال کا بوڑھا نکاح کر رہا ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بیٹی ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی، نکاح آسان نہیں رہا، ڈیمانڈ پر اب نکاح ہونے لگا۔ اس غریب باپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 16 سال کی لڑکی کا نکاح 73 سال کے بوڑھے سے کر رہا ہے۔ سماج گنہگار ہے، ماں باپ کبھی بھی اپنی بچی کا جیتے جی گلا گھونٹ نہیں سکتے۔ آج حالات پیدا کیے کس نے؟ سماج نے۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح، فاطمہ کا نکاح علی سے کیا۔ فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ علی کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ علی کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ 21 سال کی جب عمر ہوئی ہے حضرت علی کی، اور فاطمہ کی جب عمر ہوئی ہے 18 سال، تب رخصتی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دوسری چیز دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا۔ ابھی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 100 کی تعداد میں نہیں، 1000 کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد۔ 3 وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ماں باپ بے خبر ہیں، بیٹی کس سے بات کر رہی ہے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، رات میں کہاں تھی ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں۔ اس
وجہ سے جوان بیٹی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. دوسری وجہ باپ نے جوش میں بیٹی کی تعلیم کے لیے اسکول میں اس کو داخل کیا, وہاں لڑکے بھی پڑھ رہے تھے, اس لڑکی کا چکر لڑکے سے ہو گیا, اس نے اپنے ایمان کو بھی برباد کیا, اپنی آبرو کو بھی برباد کر دیا. تیسری بات, مسلمان لڑکا چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح نہیں کرتا, اس لیے مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی. تیسری بات کو یاد رکھیے, اسی ہندوستان میں 10 لاکھ لڑکیوں کو سال میں مارا جاتا ہے. کیسے مارا جاتا؟ پیٹ میں لڑکی ہے, الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا, الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے پتا چل گیا کہ پیٹ میں لڑکی ہے, ماں باپ نے اسے مار دیا. یہ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ہمیں داماد خریدنا پڑے گا, ہم غریب آدمی غریب رہ جائیں گے, ہم امیر آدمی غریب ہو جائیں گے, اس لیے 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے. سن کر کے اس سے بھی زیادہ حیرت آپ کو ہوگی, آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے, ابا حضور آپ نے جو اپنا نکاح کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ آپ نے اپنا نکاح کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کہتا, بیٹا میں نے جو قرض اٹھایا ہے اپنے نکاح کے لیے ابھی تک ادا کر رہا ہوں, ابھی تک قرضہ پورا نہیں ہوا ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, ہمارے جوان چلتے پھرتے گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہیں. جانتے ہیں گٹکا کھانے والے پیسے کو کس طرح تھوک رہے ہیں؟ 12 ارب روپیہ سندھ کے نوجوانوں نے گٹکے میں تھوک دیا. 400 بلین ڈالر شراب میں ہمارے جوانوں نے بہا دیا. 35 بلین ڈالر سگریٹ کے دھوئے میں ہمارے جوانوں نے اڑا دیا. ہم چال سے غریب ہیں, اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے. اپنی بچائیں گے دوسرے کی کھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے. اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی, ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی, اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی, ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں, کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں. تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں, کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں. میرے اللہ ایمان سلامت رہے, میرے دل میں سوا کوئی حسرت نہیں. تیسرا پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. آپ لوگ جتنا دھیان سے سن رہے ہیں اتنا دھیان سے 12 بج جانے کے بعد سنا نہیں جاتا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن جیسے ہی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی کا باپ نبی سے اس طرح قریب ہو گیا جیسے یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہو گئی. دوسری بات دیکھیے, کنواری لڑکی ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا, اس کو ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب ملتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. لڑکی کی شادی ہو گئی, اب وہ نماز پڑھ رہی ہے, ایک نماز پر 21 نماز کا ثواب ملتا ہے. تیسری بات کو یاد رکھیے, عورت کی شادی ہو گئی, پیٹ میں حمل ہے, اب جو مہینہ بڑھ رہا ہے بچے کا وزن بڑھ رہا ہے. جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اللہ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. ماں کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے, 9 مہینہ 8 مہینہ کا بچہ ہے, ماں کے پیٹ میں اس کا وزن بڑھ رہا ہے, ماں کو بیٹھا نہیں جاتا, ماں کو لیٹا نہیں جاتا, لیٹتے ہوئے آہ نکلتی ہے, لیٹتے ہوئے اوہ نکلتی ہے. فرشتہ نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے. جس وقت ماں اس بچے کو جنم دے رہی ہے تو قیامت برپا ہے,
دوبارہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے یا موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. جو ماں بچے کو پیدا کرتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. اگر وہ ماں زندہ رہ گئی موت کے منہ سے واپس آ گئی تو اللہ اپنی جنت اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. ابھی چھوٹا بچہ ہے ماں کی گود میں ہے, ماں نے اسے اللہ سکھایا, ماں نے اسے رسول اللہ سکھایا, ہر سانس کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بچہ بڑا ہو گیا اسے مکتب میں داخل کیا, مدرسے میں داخل کیا, بچہ مدرسہ میں پڑھتے ہوئے مکتب میں پڑھتے ہوئے 3 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گیا. جانتے ہیں ماں باپ کو اللہ تعالی سورج سے بڑھ کر کے روشن تاج عطا فرماتا ہے. اس سے بھی بڑی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہے, ایک چپل دیکھا وہاں, دوسری چپل دیکھا وہاں, ایک جوتا وہاں, دوسرا جوتا وہاں. اس نے سسرال میں پہنچ کر کے اس چپل کو جو دور پڑی ہوئی تھی وہاں سے اٹھایا, اس چپل کے پاس رکھ دیا. صرف اس کام کے اوپر اسے کیا اجر ملتا, اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے, جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے, ایک نیکی میں اضافہ فرما دیتا ہے. بس ایک نیکی ملی, ایک گناہ معاف ہوا, ایک درجہ بلند ہوا. اس سے بھی زیادہ بہتر مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. اب وہ بیٹی سسرال سے میکے آنا چاہتی ہے, 1 مہینہ ہو گیا, اب اس کو ماں کی یاد ستا رہی ہے, باپ کی یاد ستا رہی ہے. شوہر گھر میں نہیں ہے, فون لگاتی ہے, شوہر سے کہا مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے, مجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے, میں میکے جانا چاہتی ہوں. ادھر سے شوہر نے اجازت دے دیا. اب مارے خوشی کے بیٹی جب قدم اٹھاتی ہے سسرال کی طرف جاتی ہے تو ایک قدم اٹھانے پر اللہ 100 گنا معاف فرما دیتا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بعد آئی ہے. اب باپ بھی انتظار کر رہے ہیں, کبھی دروازے پر آتے ہیں کہ بیٹی ابھی تک نہیں آئی, ماں بھی دروازے پر آ جاتی ہے کہ بیٹی ابھی تک نہیں آئی. جیسے ہی بیٹی آئی ماں کے دل کی کھلی کھل گئی. بیمار باپ اپنی بیماری کو بھول گیا, بیٹی نے محبت کی نظر ڈالی. جانتے ہیں کیا ملتا, ہر نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں, آپ جلسہ سن رہے ہیں, جلسہ میں بیان بھی آ رہا ہے, قرآن بھی آ رہا ہے, شعر و کلام بھی آ رہا ہے, لیکن آپ کو مزہ کون سے کام میں آئے گا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہیں آپ, مزہ نہیں آتا. قرآن سنتے ہیں آپ, مزہ نہیں آتا. بیان سنتے ہیں آپ, مزہ نہیں آتا. ایک کام ہے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, اللہ کے گھر جا کر اس کے گھر کا طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا کسی میں مزہ نہیں آتا. پیٹھ پر لے کر کے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے, بیٹا اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر کے طواف کرا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کہ یہ میری ماں ہے, 7 سال سے میں طواف کرا رہا ہوں, اس خیال سے کرا رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں جو دودھ پلایا, میری پرورش کی, مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا, بڑی تکلیف سے مجھ کو پیدا کیا تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ او بیٹے تم سمجھتا ہے کہ ماں کو طواف کرا دیں گے, 7 مرتبہ حج کرا دیں گے, دودھ کا حق ادا ہو جائے گا؟ ارے تیری ماں غریب تھی, تو اس وقت چھوٹا تھا, رات میں ٹھنڈی تھی, تو نے پیشاب کر دیا, پاخانہ کر دیا, تیری ماں نے اٹھ کر کے پیشاب کو دھویا, پاخانے کو دھویا, بستر کو دھویا, بستر گیلا ہو گیا, دوسرا بستر نہیں تھا, تمہاری ماں اسی کچے بستر پر سو گئی, تمہیں اپنے سینے پر سلایا, ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے, دودھ کا حق کہاں سے ادا ہو؟ میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن, خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو, دے رہا ہے یہ گھر کا, دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا, تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو, حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو, تیرا سسرال میں
ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے